حضرت حافظ و قاری محمد اطہر نوری جلال پوری سے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں شعر کے ساتھ۔ بدعت کا شرک کا دروازہ بند کر، بدعت کا شرک کا دروازہ بند کر، جو مرضی خدا ہے بس اسی کو پسند کر، جو مرضی خدا ہے بس اسی کو پسند کر، بدعت کا شرک کا دروازہ بند کر، جو مرضی خدا ہے بس اسی کو پسند کر۔ کیا چیز ہے سنیت، کیا چیز ہے سنیت، کرے جب کوئی سوال احمد رضا کے علم کا پرچم بلند کر، احمد رضا کے علم کا پرچم بلند کر۔ سلسلہ اسوتوں کا جاری ہے، یہ زمین دور تک ہماری ہے، سلسلہ اسوتوں کا جاری ہے، یہ زمین دور تک ہماری ہے۔ ناؤ کاغذ کی چھوڑ دی ہم نے، آگے حضرت کی ذمہ داری ہے، ناؤ کاغذ کی چھوڑ دی ہم نے، آگے حضرت کی ذمہ داری ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن شہیدان کربلا، جشن شہیدان کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور قسم خدا کی میری یہی آرزو ہے، قسم خدا کی میری یہی آرزو ہے، نہ مجھ کو دولت ملے نہ شہرت، بس تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ ایک بات، یہاں پر سب اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں ایک بات کہہ دے رہا ہوں کہ میری تقریر کو جو ہے توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میری تقریر کو جیسے میں نے 3 دن خطاب کیا ہے، آج یہ میرا 4تھا خطاب ہے، تو تینوں خطاب کو میرے جو ہے توڑ مڑوڑ کر مجھ سے جلنے والے، میری ذات کا نشانہ بنانے والے،
انہوں نے میرے خطاب کو توڑ مڑوڑ کر افواہ کی شکل میں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرا پورا بیان، میں نے جو 3 دن بیان کیا ہے، وہ میرا پورا بیان جو ہے یوٹیوب پر موجود ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بات پیش آتی ہے، آپ پہلے یوٹیوب پر جا کر میرا بیان سن لیں، پھر اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ کریں گے۔ کوئی فیصلہ کریں گے۔ میرے کانوں تک کچھ ایسی باتیں پہنچی ہیں، اس لیے میں نے آپ کے کانوں تک پہنچا دی۔ اب آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، ہم لوگ سنی بریلوی ہیں اور اہل سنت و جماعت، مسلک اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میرا اپنا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت اسی طرح جیسے ہم اور آپ مانتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اسی طریقے سے میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس مسلک کی بشارت میرے آقا نے جنتی ہونے کی دی ہے، وہ مسلک جو ہے اہل سنت و جماعت ہے۔ وہ مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے مسلمان بھائیوں سنو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے والد محترم مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں ایک بہت ہی پیاری بات لکھی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے لکھا ہے کہ جس بستی میں عالم دین نہ رہتا ہو اس بستی میں رہنا حرام ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ غور کرو۔ عالم دین سے پہلی بات تو یہاں وہ عالم مراد ہے جو شریعت کا پابند ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو حق بولتا ہو، یعنی جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہو اس کو بیان کرتا ہو، اور میرے مسلمان بھائیوں، برائیوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو روکتا ہو اور سیدھی راہ پر چلنے کی ان کو تاکید کرتا ہو۔ جس بستی میں ایسا عالم نہ رہتا ہو تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے والد محترم فرماتے ہیں کہ ایسی بستی میں نہ رہا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ تم گمراہ ہو سکتے ہو۔ اگر عالم دین نہیں رہے گا جو تم کو اسلامی تعلیم بتائے گا، جو تم کو اسلام کے بارے میں بتائے گا، اگر کوئی بستی میں نہ ہو
تو تم گمراہ ہو سکتے ہو، اس لیے ہمیشہ جو ہے ایسی بستی میں رہو، ایسی بستی میں رہو کہ جس میں عالم دین رہتا ہو، جس میں عالم دین رہتا ہو، اور اس کی صحبت میں رہو، اس سے تعلقات جوڑ کر رکھو تاکہ وہ تمہاری جو ہے اصلاح کرتا رہے اور تم اس سے اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہو۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، بستی میں رہنے والے عالم دین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ بستی میں رہنے والے عالم دین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہ بھی سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو تم خود بھی بچو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے پتھر اور انسان ہے، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین اکرام نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کا مالک ہوگا، جیسے اب گھر کا جو مالک ہے باپ، اس سے جو ہے کل بروز حشر اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو تیرے گھر پر حاکم بنایا تھا، مالک بنایا تھا، تو بتا کہ تو نے اپنی اولاد کی کتنی اصلاح کی، تو نے اپنی اولاد کو کتنی اچھی باتیں بتائی، تو نے کتنی دینی تعلیم اس کو دلائی۔ یعنی اس سے یہ سوال اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ سوال کرے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، میں اس بستی کا کیا ہوں؟ امام۔ میں اس بستی کا کیا ہوں؟ امام۔ اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ جو غلط ہو رہا ہے اس کی اصلاح کروں، جو غلط ہو رہا ہے اس کی اصلاح کروں۔ اگر آج میں نے اپنے پیٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اپنے کانوں کو بند کر لیا، تو کل بروز حشر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے تجھ کو فلاں بستی کے لیے امام بنایا تھا، فلاں بستی کے لیے میں نے تجھ کو امام بنایا تھا، اور تیری نظروں کے سامنے یہ غلط کام ہو رہا تھا، تو نے کتنے مسلمانوں کی اصلاح کی، کتنے مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیم دی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس پر پکڑ کس کی ہوگی؟ میری ہوگی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ میرا یہ فریضہ ہے کہ میں دین اسلام کی تعلیم آپ تک پہنچاؤں۔ اب عمل کرنا آپ کا کام ہے، آپ عمل کریں یا نہ کریں، اس سوال کا جواب جو ہے آپ کو رب کی بارگاہ میں آپ کو دینا ہوگا۔ مجھ سے جو سوال ہوتا، میں نے اس سوال ہونے سے پہلے ہی اس سوال کا جواب آپ کو دے دیا، آپ کی اصلاح کر دی۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، اگر میں ایسا نہ کرتا تو میرا کیا انجام ہوتا؟ حدیث پاک سنو، حدیث پاک سنو۔ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں فتنے کا ظہور ہو، جس بستی میں فتنے کا ظہور ہو اور وہاں پر اس بستی کے اندر عالم دین موجود ہو، اور وہ عالم دین اپنے علم کے ذریعے سے، یعنی اپنے علم کا اظہار کر کے فتنوں کا سر کچلے، اگر وہ فتنوں کا سر نہیں کچلے گا تو اس پر جو ہے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، ہر مخلوق کی اس عالم دین پر لعنت ہوگی۔
عالم دین پر ہر مخلوق کی لعنت ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں آپ خود سمجھدار ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ روشن گڑھ کی سرزمین پر جتنے بھی عالم دین یا جتنے بھی سنی مسلمان رہتے ہیں وہ اس بات کی خود اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے اپنے فریضے کو انجام دے، اپنے اپنے کام کو انجام دے، تاکہ کل کا جو ہے کسی ایک کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اب آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے اس میں 4 حرمت والے ہیں۔ معلوم کیا ہوا اس آیت کریمہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کی تخلیق کی اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر 12 مہینے بنا دیے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر 12 مہینے بنا دیے اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ 4 حرمت والے مہینے بنائے اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ماہ محرم الحرام بھی ہے۔ ایک مہینہ ماہ محرم الحرام بھی ہے، ماہ محرم الحرام بھی ہے۔ اور یہ ماہ محرم الحرام ایسا مہینہ ہے کہ جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس کی فضیلت حدیث پاک میں بہت ہی زیادہ آئی، جس کی فضیلت حدیث پاک میں بہت ہی زیادہ آئی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم اللہ کے لیے ہے، تعظیم کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم اس کی جو ہے تم تعظیم کرو کی قدر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے محبوب نے اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دوسری چیز میرے مسلمان بھائیوں، دوسری چیز یہ کہ ماہ محرم الحرام عبادت کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم الحرام عبادت کا مہینہ ہے۔ کیونکہ اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے۔ اب ماہ محرم الحرام آیا، یہ شہر اللہ ہے، اس میں جو ہے اگر آپ عبادت کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب میری بات سنو، بات یہ کہ جب ماہ محرم الحرام کا چاند نکلتا ہے، جب ماہ محرم الحرام کا چاند نکلتا ہے، آسمان پر جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے تو ماہ محرم الحرام کی ابتدا ہو جاتی ہے، ماہ محرم الحرام کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ماہ محرم الحرام جو ہے، ماہ محرم الحرام جو ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اس مہینے کی فضیلت میں
ایک دو تین چار روایت نہیں حدیثوں میں، بلکہ آپ کو سینکڑوں حدیثیں مل جائیں گی جو ماہ محرم الحرام کی فضیلت بیان کرتی ہیں، جو ماہ محرم الحرام کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ اور اسی ماہ محرم الحرام کے اندر ایک ایسا دن ہے جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو کہ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن کیوں کہتے ہیں۔ علماء کرام نے 2 باتیں بتائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ محرم کی 10 تاریخ ہوتی ہے، یہ محرم کی 10 تاریخ ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو علماء کرام نے بتایا کہ وہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 10 دن بزرگی والے عطا فرمائے ہیں۔ ان بزرگی والے دنوں میں عاشورہ کا جو دن ہے یعنی ماہ محرم الحرام کی جو 10 تاریخ ہے وہ 10ویں نمبر پر ہے، اس لیے اس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس لیے اس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں معلوم کیا ہوا کہ عاشورہ کا دن بھی بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ عاشورہ کا دن جو ہے وہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے، اور حدیث پاک میں یہ ملتا ہے کہ عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور محرم ہی کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت عطا فرمائی، اور محرم ہی کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور محرم ہی کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اور کیا ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جس تاریخ کو ٹھہری وہ محرم کی 10 تاریخ تھی، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار بنی، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی، وہ بھی اس دن بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اس طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں بے شمار واقعات محرم کی 10 تاریخ کو پیش آئے، تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محرم کی 10 تاریخ بہت محبوب ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو کہ اللہ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو دن چنا، جو دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دن تھا، یعنی عاشورہ کا دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے محبوب کی شہادت کے لیے بھی عاشورہ کا دن چنا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں جب عاشورہ کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی سرزمین پر 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ اب محرم کی 10 تاریخ میں 4 چاند جو لگا ہے وہ حضرت امام حسین کی شہادت سے لگا ہے۔ جب حضرت امام حسین کی شہادت محرم کی 10 تاریخ کو ہو گئی تو آج دنیا کے اندر رہنے والے تمام مسلمان جو ہے وہ عاشورہ کی تاریخ
کو جان گئے. اس سے پہلے عاشورہ کی تاریخ جو ہے اتنی فیمس نہیں تھی. اگر کسی نے 4 چاند لگایا ہے تو وہ شہادت امام حسین نے لگایا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ تلوار. تو معلوم کیا ہوا؟ عاشورہ کی دن کو جو ترقی ملی وہ صدقہ امام حسین ہے. یعنی امام حسین کے صدقے میں عاشورہ کو یہ ترقی مل گئی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہی نہیں، صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں یہ تاریخ، بلکہ دنیا کے اندر جتنے انسان رہتے ہیں اب اس کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، مگر جیسے ہی عاشورہ کا دن آتا ہے ہر کسی کے زبان سے آپ یہی سنیں گے کہ یہ عاشورہ کا جو دن ہے، محرم کی جو 10 تاریخ ہے، یہ شہادت امام حسین کا دن ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں اس دن پر غور کرو کہ یہ عاشورہ کا جو دن ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جو ہے، قیامت وہ محرم کی 10 تاریخ کو آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا. یہ عاشورہ کا دن ہوگا یعنی محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا. اب اس سے میں حضرت امام علی مقام کو جوڑنا چاہتا ہوں. وہ کیسے؟ دیکھو میرے مسلمان بھائی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس حالت میں ہوئی؟ سجدے کی حالت میں. کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں. اور قیامت کا دن کون سا دن ہوگا؟ اس دن جو ہے ہر جاندار یعنی ہر انسان جو ہے اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا، اور میرے آقا بتاتے ہیں کہ وہ دنیا میں جو کر رہا ہوگا وہی اٹھنے کے بعد وہ کرتا ہوا حشر تک جائے گا. اب امام علی مقام جب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے اور بہتے ہوئے خون کے ساتھ حشر کے میدان میں پہنچیں گے اور اپنے رب سے عرض کریں گے کہ اے مولا دیکھ، اے مولا تو دیکھ لے، تیرے محبوب کے نواسے میں امام علی مقام ہوں، اور مجھ کو جو ہے کربلا کی سرزمین پر یزیدیوں نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا تھا، اس کا بدلہ مجھ کو عطا فرما. تو میرا مولا فرمائے گا، میرا رب فرمائے گا کہ اے حسین اس کا بدلہ تجھ کو کیا چاہیے؟ تو میرے آقا امام علی مقام کیا مانگیں گے؟ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام علی مقام رب کی بارگاہ میں یہ مانگیں گے کہ اے میرے رب، اے میرے مولا، مجھ کو جو ہے میری شہادت کے بدلے میں، میرے ہر قطرے کے بدلے میں میرے عاشقوں کی مغفرت فرما دے، میرے عاشقوں کو جنت میں بھیج دے. حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. میرے مسلمان بھائیوں معلوم کیا ہوا؟ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو امام علی مقام اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. یہ معلوم ہو گیا
کہ امام علی مقام اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھو حدیث پاک۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک دیہاتی صحابی تشریف لائے اور لانے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بھی اعمال نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنی ایک خاکساری پیش کی، جو کہ وہ صحابی رسول تھے، ان کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تھا۔ مگر اب دیکھو محبت کا مقام کیا ہے۔ میں محبت کا مقام آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کا مقام کیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب صحابی رسول نے کہا کہ میرے پاس کوئی نیک عمل، کوئی صالح عمل نہیں ہے، مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں آگے جو ہے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل بروز حشر اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اب معلوم کیا ہوا؟ جو امام حسن سے محبت کرے گا وہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے فرمان کے صدقے میں امام حسن کے ساتھ اٹھائے گا۔ جو امام حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے فرمان کے صدقے میں امام حسین کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ جو حضرت فاطمہ سے محبت کرے گا اس کو حضرت فاطمہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو مولا علی سے محبت کرے گا اس کو مولا علی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اگر اہل بیت کی محبت کا مقام سمجھنا ہے تو میں ایک حدیث صرف اور آپ کو سناتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن اہل بیت کی محبت میں گزارا، جس نے ایک دن اہل بیت کی محبت میں گزارا، اس نے 1 سال نفلی عبادت ادا کی۔ اس نے 1 سال نفلی عبادت ادا کی، یعنی اہل بیت کی محبت 1 دن اور اس پر صلہ کتنا ملے گا؟ 1 سال کی نفلی عبادتوں کا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور یہیں تک نہیں، آگے میرے آقا نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، میں عرض کیا کر رہا تھا کہ عاشورہ کا دن جو ہے وہ بہت ہی فضیلتوں والا دن ہے، اور اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے عزیز و اقارب کو یزیدیوں نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا تھا۔ اور میں نے کہاں تک واقع کربلا اب تک بیان کیا ہے، یاد ہے سب کو؟ کس کو یاد ہے؟ مدینے تک، یعنی امام علی مقام اب مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب میرے آقا امام علی مقام اپنے عزیز و اقارب کو لے کر، اپنے عزیز و اقارب کو لے کر مدینے سے ہجرت کرنے کی تیاری
کر رہے ہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، میرے آقا امام علی مقام نے حکم دے دیا کہ اے میرے عزیز و اقارب تم تیاری کرو، اور میرے آقا امام علی مقام روضہ انور پر یعنی اپنے نانا جان کے پاس چلے گئے، اور اپنے نانا جان کے پاس جانے کے بعد میرے آقا نے اپنے نانا جان سے اپنی کیفیت کو کس انداز میں بیان کیا ہوگا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں کہ امام علی مقام نے اپنے نانا جان سے اپنی دل کی کیفیت کس انداز میں بیان کی ہوگی۔ امام علی مقام نے کہا ہوگا کہ اے نانا جان، جو شہر آپ کو بہت محبوب ہے اور جو شہر مجھ کو بھی بہت محبوب ہے، ظالموں نے مجھ کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ آج مجھ کو ایسا شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ اے نانا جان، آج مجھ کو ایسا شہر چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا گیا ہے جس کے اندر میری امی حضرت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے، جس شہر کے اندر میرے بابا جان حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا موجود ہے۔ اے نانا جان، مجھ کو ایسا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے کہ اے نانا جان، جس کے اندر میرے بھائی حضرت امام حسن موجود ہیں، اے نانا جان، مجھ کو ایسا شہر چھوڑنے پر ظالموں نے مجبور کر دیا ہے کہ جس کے اندر میرے ماموں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ اے نانا جان، مجھ کو ایسا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے جو شہر آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو شہر آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہی شہر مجھ کو بھی سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں سوچو، امام علی مقام نے اپنی دل کی کیفیت کس طریقے سے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پیش کی ہوگی، اور امام علی مقام کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، امام علی مقام کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب امام علی مقام اپنے نانا جان کی بارگاہ میں اپنی دل کی کیفیت کو پیش کر رہے تھے، پیش کرتے کرتے آپ کو نیند آ گئی۔ نیند کیا آئی کہ آپ کے نانا جان کا دیدار ہو گیا، یعنی آپ کے خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اپنے نواسے کو سینے سے لگا لیا، اپنے نواسے کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ اے حسین، وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے حسین، وہ وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جا اور اپنا وعدہ پورا کر۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام روضہ انور سے آتے ہیں اپنے گھر، اور اپنے عزیز و اقارب کو لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اب مدینہ منورہ سے نکلنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، یعنی اب نکلنے کی والے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، مدینہ منورہ کے اندر امام علی مقام نے کس کو چھوڑا تھا؟ امام علی مقام نے مدینہ منورہ کے اندر کس کو چھوڑا تھا؟ تو پہلی بات، امام علی مقام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ صغرا کو چھوڑا تھا، حضرت فاطمہ صغرا کو چھوڑا تھا، اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو چھوڑا تھا۔ اب حضرت صغرا کو امام علی مقام نے چھوڑا تھا، تو کیوں چھوڑا تھا؟ اس لیے چھوڑا تھا کہ حضرت فاطمہ صغرا جو ہے وہ بہت بیمار اس وقت تھی، اس وقت بہت بیمار تھی۔ جب میرے آقا امام علی مقام
اپنے نانا جان کے روضے انور سے اپنے گھر تشریف لائے تو میرے آقا امام علی مقام نے کیا دیکھا کہ میرے آقا امام علی مقام نے کیا دیکھا کہ فاطمہ صغرا کبھی اپنی بہن سکینہ کے دامن سے نپٹ کر کہتی ہے کہ اے بہن تو کہاں جا رہی ہے، کبھی علی اصغر کو دیکھ کر حضرت شہربانو سے پوچھتی ہے کہ اے امی جان آپ کہاں جا رہی ہیں، اور کبھی حضرت زینب سے پوچھتی ہے کہ اے میری پھوپھی جان آپ سب کو لے کر کہاں جا رہی ہے اور مجھ کو کیوں نہیں تیار کرایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں حضرت فاطمہ صغرا جو ہے وہ سب سے فریاد کر رہی ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ ان کو کسی نے تیار نہیں کیا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی علی اصغر تیار ہو چکے ہیں، میرے بڑے بھائی علی اکبر بھی تیار ہیں، اور میری پھوپھی حضرت زینب بھی تیار ہے، ہر کوئی تیار ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سب کہیں جا رہے ہیں، مجھ کو نہ لباس نیا پہنایا گیا نہ مجھ کو تیار کیا گیا، اس لیے حضرت فاطمہ صغرا سب سے فریاد کر رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ جب امام علی مقام جو ہے، جب امام علی مقام اپنے گھر کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے جب یہ منظر دیکھا ہے تو میرے مسلمان بھائیوں سوچو کہ امام علی مقام کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ آپ کی بیٹی اتنا بیمار ہے اور آپ کو مدینہ منورہ میں چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں امام علی مقام کا تو صبر سے یہیں پر امتحان شروع ہو گیا، یعنی امام علی مقام کے صبر کا امتحان تو یہیں سے شروع ہو گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی لخت جگر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ صغرا کو مدینے میں چھوڑنا پڑ گیا۔ اب امام علی مقام اپنے قافلے کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں آپ، اور آپ کی نظر جو ہے گنبد خضرا پر ٹکی ہوئی ہے۔ آپ پلٹ پلٹ کر اپنے نانا جان کے روضے کو دیکھ رہے ہیں، آپ پلٹ پلٹ کر اپنے نانا جان کے روضے کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں امام علی مقام کا قافلہ اتنی دور چلا گیا کہ اب گنبد خضرا نظر نہیں آ رہا ہے، اب گنبد خضرا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب امام علی مقام سفر پر سفر کر رہے ہیں، سفر پر سفر کر رہے ہیں، راستے میں آپ کا ایک محب مل جاتا ہے، آپ کا ایک چاہنے والا مل جاتا ہے، آپ سے ایک محبت کرنے والا مل جاتا ہے۔ اس نے پوچھ لیا کہ اے امام آخر کہاں کا ارادہ ہے، اور یہ قافلہ لے کر جس کے اندر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، آخر آپ ان سب کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام علی مقام نے کہا کہ میرا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہے۔ تو اس محب اہل بیت نے کہا کہ اے امام اگر آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مکہ مکرمہ جائیے، مگر مکہ مکرمہ سے کہیں آگے مت جائیے گا، کوفہ کی طرف اپنا ارادہ مت کیجیے گا۔ امام علی مقام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں سے مکہ مکرمہ جاؤں گا اور وہیں پر رہوں گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو کہ امام علی مقام کا قافلہ جو ہے مکہ مکرمہ جب پہنچتا ہے تو مکہ مکرمہ والے خوشی کے عالم میں امام علی مقام کے قافلے کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکل آتے۔
امام علی مقام کے قافلے کا استقبال کرنے کے لیے اہل مکہ باہر آ گئے اور سب نے بہت ہی بہترین انداز میں آپ کے قافلے کا آپ کا استقبال کیا، آپ کا ویلکم کیا، اور اہل مکہ اتنے خوش ہیں کہ پھولے نہیں سما رہے ہیں، کیوں آخر اہل مکہ خوش ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ کو وہ واقعہ یاد ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ نبی ہمارے بیچ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ ہمارے بیچ سے چلے گئے تھے۔ آج اسی نبی کا نواسہ مدینہ چھوڑ کر مکہ پھر سے آ گیا ہے، گویا مکہ کی دولت، مکہ کی شان و عظمت پھر سے واپس آ گئی ہے۔ اس خوشی میں جو ہے اہل مکہ پھولے نہیں سما رہے ہیں، اور ہر اہل مکہ کا فرد جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہا ہے کہ مبارک ہو، آج نواسے رسول مکہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہیدان کربلا ذکر شہیدان کربلا حق حسین یا حسین، حق حسین یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام نے مدینہ منورہ سے کس تاریخ کو سفر شروع کیا تھا؟ 4 شعبان 60 ہجری، 4 شعبان 60 ہجری میں آپ نے یہ سفر شروع کیا اور آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اب جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اس کے بعد اب آپ کی زندگی کے جو قیمتی ایام ہیں وہ اللہ کی عبادتوں میں گزر رہے ہیں۔ کبھی آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہیں۔ گویا کہ میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کا وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادتوں میں گزر رہا ہے۔ اب گزرتے جو ہے ماہ رمضان المبارک آ گیا، ماہ رمضان المبارک آ گیا، اور ادھر جو ہے مکار کوفیوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور امام علی مقام مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ چلے آئے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب مکار کوفیوں کو یہ معلوم ہوا تو مکار کوفیوں نے، دھوکے باز کوفیوں نے ایک میٹنگ کی۔ سلیمان نام کا ایک شخص تھا، وہ اسی کوفہ کے اندر، اس نے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا کہ امام علی مقام کے پاس خط لکھ کر ان کو کوفہ بلایا جائے، اور میٹنگ کے اندر یہ طے ہو گیا، خط لکھ دیا گیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کے پاس خط پر خط پہنچنے لگا۔ علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ 150 خطوط لکھے ہیں، اور مولا باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلاء العیون کے اندر 12,000 خطوط لکھے ہیں، 12,000 خطوط لکھے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، 150 خط ہی
بہت معنی رکھتا ہے. اگر 150 خط لے لیا جائے وہ پھر بھی بہت ہی بھاری تعداد میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جیسے آج مطلب سفر کے لیے آسانیاں ہے کہ فٹافٹ ہر چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے. اس زمانے میں جو قاصد ہوتے تھے وہ یا تو گھوڑے سے سفر کرتے تھے، وہ یا تو اونٹ سے سفر کرتے تھے یا پیدل سفر کرتے تھے. تو اس طریقے سے وہ سفر کر کے کوفہ سے مکہ مکرمہ جاتے اور امام علی مقام کی بارگاہ میں خط پیش کرتے. اب میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کی بارگاہ میں جب خط پر خط پہنچتا رہا اور تمام خطوں کا جو نچوڑ ہوگا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان خطوں کا نچوڑ یہ تھا کہ اے امام علی مقام ہم نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں اور ہم آپ پر بیعت کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اپنے جان اور اپنا مال بھی، اپنی اولاد کو بھی آپ پر قربان کر دیں گے. اس طریقے کا مضمون جو ہے اہل کوفہ نے لکھ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں بھیجا. اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، جب اتنی تعداد میں امام علی مقام کے پاس خط پہنچا، اب امام علی مقام نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے کوفہ کسی کو بھیج کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جائے کہ جو کوفی کہہ رہے ہیں، جو اپنے خط میں لکھ رہے ہیں، کیا وہ حقیقت میں اسی پر قائم ہیں؟ کیا وہ حقیقت میں اسی پر قائم ہیں؟ کیونکہ کوفیوں نے اس سے پہلے بھی مکاری کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفیوں نے مکاری کی، حضرت امام حسن کے ساتھ کوفیوں نے مکاری کی. اس لیے امام علی مقام کو کوفیوں کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا. اس لیے امام علی مقام نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے میں کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر وہاں بھیجوں گا، کسی کو اپنا نائب بنا کر میں وہاں بھیجوں گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام نے اس کام کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کا چناؤ کیا. حضرت امام مسلم بن عقیل کا چناؤ کیا اور امام علی مقام نے حکم دے دیا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، آپ جو ہے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کوفہ چلے جائیں. آپ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے کوفہ چلے جائیں اور کوفہ جانے کے بعد وہاں کے حالات کا آپ اچھے طریقے سے جائزہ لیں. پھر وہاں سے جب آپ خط لکھیں گے تو میں بھی کوفہ آ جاؤں گا. اب امام علی مقام نے ایک خط لکھ کر حضرت امام مسلم کو دے دیا اور اس خط کے اندر میرے آقا امام علی مقام نے یہی لکھا کہ اے کوفہ والو، میں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر تمہارے بیچ بھیج رہا ہوں، تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. اب یہ جب وہاں سے پھر دوبارہ خط لکھیں گے تو انشاءاللہ میں بھی کوفہ آ جاؤں گا. اب میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت امام مسلم بن عقیل تیاری کرنے لگے جانے کی تو آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. وہ بھی ضد پر اڑ گئے کہ اے بابا جان، نہیں، ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام مسلم بن عقیل نے اپنے ان دونوں بچوں کو بھی لیا اور مکہ مکرمہ سے آپ سفر کر کے مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ سے پھر ہو کر آپ کوفہ پہنچے. جب آپ کوفہ پہنچے تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، پہلے تو کوفیوں نے کتنے جوش سے امام مسلم کا استقبال کیا.
اتنے جوش کے ساتھ حضرت امام مسلم بن عقیل کا استقبال کیا کہ آپ کے جو دونوں بیٹے تھے جو آپ کے ساتھ کوفہ گئے تھے ان کے پیروں کا دھون لوگ پینے کے لیے تیار تھے، ان کے پیروں کا دھون بھی پینے کے لیے لوگ تیار تھے۔ وقت پر کھانا مل رہا تھا، پانی مل رہا تھا، بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ کوفی پیش آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک دن میں جو ہے 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک دن میں 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ امام مسلم کے بارگاہ میں آتے اور اپنے ہاتھ کو امام مسلم کے ہاتھ میں دے کر کہتے کہ ہم نے امام عالی مقام کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہم اپنی جان، اپنے مال، سب کچھ قربان کرنے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ہر طرف کوفہ کے اندر یہ شور ہو چکا تھا کہ امام مسلم جو ہے وہ حضرت امام حسین کے نائب بن کر تشریف لے آئے ہیں، تو اس لیے اب کوفہ والے بہت ہی تیزی کے ساتھ امام مسلم کے پاس آتے اور بیعت کرتے رہتے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اسی کوفہ کے اندر جو ہے دو یزیدی جو یزید کے ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، ان سے امام مسلم کی محبت جو لوگ ان کے ساتھ کر رہے تھے دیکھی نہ گئی۔ ان دونوں مکاروں نے، فریب کاروں نے، دھوکے بازوں نے یزید کے پاس خط لکھ کر بھیج دیا کہ کوفہ کے اندر امام مسلم امام عالی مقام کے نائب بن کر آ گئے ہیں۔ اے یزید، اگر تجھ کو کوفہ پیارا ہے تو فوراً جو ہے کوفہ کے گورنر کو ہٹا، یعنی معزول کر کے کسی ایسے کو گورنر بنا جو بہت ہی سخت ہو، سنگ دل ہو، اس کو بنا تاکہ وہ فوراً آنے کے بعد کوفہ کے حالات کو سنبھال لے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب دیکھو یزید پلید نے کیا کیا کہ اس نے اپنے درباریوں کے درمیان مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یزید پلید اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کام کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کو چنا جائے، عبید اللہ ابن زیاد کو چنا جائے۔ اب اس نے فوراً خط لکھ کر اس کے پاس بھیج دیا، اور وہ دھوکے باز مکار، وہ بھی بہت بڑا مکار تھا، اس نے بھی فوراً وہاں سے سفر کرنا شروع کیا، اور سفر کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ قادسیہ میں پہنچ گیا، اور قادسیہ میں پہنچنے کے بعد اس نے وہیں پر اپنے فوجوں کو چھوڑ دیا، اپنے لشکریوں کو چھوڑ دیا، اور حجازی لباس پہنا، اور حجازی لباس پہننے کے بعد چند اپنے ساتھیوں کو لے کر اس راستے سے کوفہ کے اندر داخل ہوا، جو راستہ حجاز سے آتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ کوفہ والے جب دیکھیں تو وہ یہ سمجھے کہ امام علی مقام آ گئے ہیں اور میں کوفہ کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس نے مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے وہ کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ اب ادھر تو حضرت امام مسلم نے امام علی مقام کی بارگاہ میں خط لکھ کر بھیج دیا تھا کہ اے امام علی مقام، کوفہ کے حالات جو ہیں وہ سازگار ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئے۔ اب کوفیوں کو یہ معلوم تھا کہ امام علی مقام آنے والے ہیں، کوفیوں کو یہ معلوم تھا کہ امام علی مقام آنے والے ہیں،
इसीलिए जब कूफियों ने देखा कि हिजाजी रास्ते से हिजाजी लिबास में कोई आया है और उसके साथ जो है चंद अफराद भी हैं, तो उन लोगों ने कूफियों ने ये समझा कि इमाम अली मकाम आ गए हैं। अब कूफा के रहने वाले अहले कूफा ने जो है ज़ोर ज़ोर से नारा बुलंद करना शुरू कर दिया। खैर मकदम का नारा बुलंद हो रहा है, इस्तकबाल कर रहे हैं, मगर अहले कूफा जो है वो इब्ने ज़ियाद के चेहरे को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इब्ने ज़ियाद ने अपने चेहरे को निकाब से छुपा रखा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा मक्कार था, इसलिए इसने अपने चेहरे को जो है छुपा कर रखा था। अब मेरे मुसलमान भाइयों, रात के अंधेरे में ये कूफा के अंदर दाखिल हुआ और अहले कूफा ने क्या समझा कि इमाम अली मकाम आ गए हैं, इसलिए अहले कूफा इमाम अली मकाम समझकर उस इब्ने ज़ियाद का इस्तकबाल करने लगे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, यहाँ तक कि इब्ने ज़ियाद जो है गवर्नमेंट हाउस तक पहुँच जाता है, ना किसी के सलाम का जवाब देता है, ना किसी से कुछ बात करता है, ना किसी को अपना चेहरा दिखाता है। अब मेरे मुसलमान भाइयों, जब इब्ने ज़ियाद कूफा के अंदर पहुँचा तो रात का वक्त था और इसने देख लिया कि इमाम अली मकाम के नाम पर अहले कूफा के अंदर कितना जोश मौजूद है। वो समझ गया था, उसने देख लिया कि अगर मैं फौरी तौर पर कोई एक्शन लेता हूँ और मेरे पास अभी लश्कर भी नहीं है, फौज नहीं है, इसलिए उसने मक्कारी करते हुए उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया और गवर्नमेंट हाउस में वो पहुंचने के बाद रात गुजारता है। रात गुजारने के बाद जब सुबह होती है तो अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, इस मक्कार इब्ने ज़ियाद ने सुबह में अहले कूफा को जमा करने के बाद एक तकरीर की और उस तकरीर में इसने कहा कि ऐ कूफियों सुन लो, अगर तुम मुझसे वफ़ादारी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ वफ़ादारी करूँगा, अगर तुम मेरे साथ मिलकर रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर रहूँगा, अगर तुम मेरे खिलाफ़ बगावत नहीं करोगे तो मैं किसी को कत्ल नहीं करूँगा, अगर तुमने मेरे खिलाफ़ बगावत की तो ऐ कूफियों सुन लो, मैं एक एक को मार कर कत्ल करके तुम्हारे दरवाजे पर लटका दूँगा, तुम्हारे घरों में आग लगा दूँगा, तुम्हारी बीवियों को सरे आम बाजार नीलाम कर दूँगा, तुम्हारे बच्चों को नेज़े पर उछाल दूँगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जब इब्ने ज़ियाद मक्कार ने ये तकरीर की तो ये कूफी जो थे वो डर गए, सहम गए। वो इस बदबख्त की धमकियों से जो कल तक इमाम अली मकाम के हाथ पर, इमाम अली मकाम के पास ख़त में ये लिख रहे थे कि ऐ इमाम, हम आप पर अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, अपने माल को भी कुर्बान करेंगे। एक छोटी सी धमकी से इब्ने ज़ियाद की एक छोटी सी धमकी से कूफी बदल गए। अब कूफियों का रवैया जो है वो चेंज होने लगा, वो बदलने लगे, इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ने लगे। यहाँ तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, इमाम अली मकाम के चचाज़ाद हज़रत इमाम मुस्लिम को एक दिन ऐसा आया कि इन कूफियों ने तने तनहा छोड़ दिया और इमाम मुस्लिम कूफा के अंदर तने तनहा रह गए। ना आपका कोई हाल पूछने वाला है और ना कोई अपने मकान पर आपको रहने के लिए जगह देने वाला है। मेरे मुसलमान भाइयों, अब ज़रा पीछे पलट कर देखो कि जब इमाम मुस्लिम आए थे कूफा के अंदर तो
ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ امام مسلم میرے گھر آ جائے، مگر آج ایک وقت ایسا آ گیا کہ کوئی امام مسلم کو اپنے گھر میں داخل کرنا نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں امام مسلم آ جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہی سے کوفیوں کی مکاری شروع ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں امام مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور شہید جب کر دیا جاتا ہے تو میرے مسلمان بھائیوں امام علی مقام کے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم کو کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ شہید کرنے کے بعد کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوفی کتنے بزدل تھے۔ دیکھو یہ کوفی کتنے بزدل تھے، یہ دیکھو کہ امام مسلم کا لاشائے مبارکہ جو ہے وہ کوفہ کی بازار میں لٹکا ہوا ہے، مگر کوفیوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو اتار کر لا کے غسل دے کے کفن دے کے دفن کر دے۔ سوچو میرے مسلمان بھائی، یہ امام مسلم ہیں، یہ امام مسلم ہیں جنہوں نے امام علی مقام کے پاس خط تو لکھ دیا ہے، اور ادھر معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ کوفی بدل گئے، کوفیوں نے دھوکہ دے دیا۔ جس دن حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی کوفہ کے اندر، اسی دن جو ہے امام علی مقام نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر کوفہ کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا۔ ادھر امام مسلم کی شہادت ہوئی، ادھر امام علی مقام اپنے عزیز و اقارب کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکل پڑے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام مکہ مکرمہ سے نکل چکے ہیں کوفہ کے لیے، اور ادھر جو ہے امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور کوفہ کے اندر آپ کے ساتھ آنے والے آپ کے دونوں بچے ابھی کوفہ کے اندر موجود ہیں، ابھی کوفہ کے اندر موجود ہیں۔ جب ابن زیاد کو یہ معلوم ہوا کہ امام مسلم کے ساتھ ان کے دو بچے بھی آئے تھے، تو ابن زیاد نے جو ہے ان کی تلاش کے لیے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ ان کو تلاش کر کے لایا جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ابن زیاد کے لشکری کوفہ کے اندر جو ہے گلی گلی چھان رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، مگر کہیں ان کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انشاءاللہ کل اس سے آگے میں آپ کے سامنے واقعات پیش کروں گا کہ حضرت امام مسلم کہ دونوں ننھے منھے بچوں کی شہادت کس طریقے سے ہوئی، کتنے دردناک طریقے سے ہوئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام مسلم کو کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا، اور آپ کے دونوں بچوں کی تلاش ابن زیاد کے سپاہی کر رہے ہیں، اور گلی کوچوں میں وہ طرح طرح کی مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے امام علی مقام کے دونوں بچوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔